بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میں عرض کر چکا کہ فعل مضارع وہ فعل جو زمان حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو بیان کرتا ہے۔ جب اس کے اوپر ہم حرف لم داخل کریں گے یا لمہ داخل کریں گے تو وہ اس میں دو طرح کی تبدیلی لے کے آئے گا۔ نمبر ایک، لفظ میں تبدیلی کہ فعل مضارع یعنی وہ فعل جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے اس کے آخر میں پیش ہوتی ہے، یا واو نون یا الف نون ہوتا ہے۔ جب لم یا لمہ اس پر داخل ہوں گے تو وہ پیش کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ جزم لے کے آئے گا، جس کی شکل چھوٹی دال کی طرح ہوتی، اور اگر اس کے آخر میں واو نون یا الف نون ہے تو وہ نون کو ختم کر دے گا۔ ایسے ہی معنی کے اندر تبدیلی یہ لائے گا۔ فعل مضارع میں دو زمانوں والا معنی ہوتا ہے، زمان حال والا اور زمانہ استقبال والا۔ حال والا کرتا ہے یا کر رہا ہے، یہ حال کا ترجمہ ہے، کرے گا یہ استقبال والا ترجمہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کا معنی اب زمان حال یا استقبال کا نہیں ہوگا بلکہ فعل ماضی والا معنی ہو جائے گا۔ آج کے سبق میں ہم حرف لن کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح لن جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس میں دو طرح کی تبدیلی لے کے آتا ہے۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ ایک تبدیلی اس کے لفظ میں لائے گا۔ لفظ میں تبدیلی کیا ہے کہ پیش کی جگہ پر زبر آ جائے گی، یعنی فعل کے آخر میں، ورب کے آخر میں پیش تھی تو لن جب اس پر داخل ہوگا تو اس پیش کی جگہ زبر آ جائے گی، اور اگر پیش نہیں ہے بلکہ اس کے آخر میں الف نون یا واو نون ہے تو لن کی وجہ سے وہ اس کے آخر کا نون ختم ہو جائے گا۔ لن کی طرح عربی میں اور بھی دو لفظ ہیں جو لن کی طرح عمل کرتے ہیں، ایک ان، حمزہ نون، ان۔ یہ بھی اسی طرح ہے کہ جب یہ فعل مضارع پر یعنی اس فعل پر جو حال اور استقبال والا معنی دیتا ہے داخل ہوتا ہے تو اس کے آخر سے پیش ختم کر کے زبر لے آئے گا، اگر آخر میں نون ہے تو وہ نون ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی کئی، کاف چھوٹی یا، کئی، ان کا معنی یہ کے ساتھ کرتے ہیں، کئی کا معنی تاکہ کے ساتھ کرتے ہیں، جبکہ لن کا معنی ہرگز نہیں، ول نیور۔ یہ تو لفظ میں تبدیلی ہے۔ معنی میں تبدیلی کیا ہے؟ فعل مضارع جیسے میں عرض کر چکا ہوں دو زمانوں کو بیان کرتا ہے، حال کو یا استقبال کو، پریزنٹ یا فیوچر۔ لیکن جب حرف لن فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ لن اس فعل کو فیوچر کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یعنی اب اس کے اندر معنی حال والا نہیں ہوگا بلکہ استقبال والا ہی ہوگا۔ پہلے ہم ترجمہ یفعلو کا کرتے تھے، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک، لیکن جب لن داخل کہیں گے تو کہیں گے ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک۔ ہرگز نہیں لن کا ترجمہ، کرے گا کرتا ہے نہیں ترجمہ کریں گے۔ جو گردانیں ہم نے لم کے ساتھ ملا کر پڑھی تھی انہی گردانوں پر آپ لن کے ساتھ بھی مشق کریں، گردان بھی پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ بھی کریں اور اسے یاد کریں۔ جیسے یفعلو کی جو گردان ہے اس کے اوپر اگر ہم لن داخل کریں تو پڑھیں گے لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلو، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعلوا، لن افعل، لن نفعل، مؤنث لن تفعل، لن تفعلا، لن یفعلن۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یفعلن اس کے آخر سے نون نہیں ختم ہوگا، یہ جمع مؤنث کا نون ہے اور اسے گرامر میں مبنی کا نون کہتے ہیں۔ ایسے ہی تفعلن جو آگے آ رہا ہے، لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلن، لن افعل، لن نفعل۔ ترجمہ یوں کریں گے آپ، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں کریں گے وہ دو مرد، ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مرد، ہرگز نہیں کرو گے آپ ایک مرد، ہرگز نہیں کرو گے آپ دو مرد، ہرگز نہیں کرو گے آپ سب مرد، یعنی گناہ کا کام۔ یہاں ان کے آخر میں آپ دیکھیں یفعلو تھا تو لن یفعل زبر آ گئی، یفعلان تھا تو لن کی وجہ سے نون ختم ہوا، لن یفعلا۔ یفعلون تھا، لن کی وجہ سے نون ختم ہوا، لن یفعلو۔ ایسے ہی آپ ان کے اوپر ان داخل کر کے بھی مشق کریں، این یفعل، این یفعلا۔
ایسے ہی کئی یفعلا وہ بھی اسی طرح ہی پڑھیں گے، صرف معنی کے اندر تبدیلی ہے لیکن لفظی طور پہ ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ چنانچہ ہم نے ضرب یضربو کا پہلا باب پڑھا تھا، اس کے اوپر بھی داخل کر کے آپ مشق کریں، لن یضربا، اور اس سے ملتا جلتا ہم نے لم کے ساتھ جس کی مشق کی وہ تھی یحلف، قسم اٹھانا، اس کے اوپر آپ لن داخل کریں، لن یحلفا، پہلے مذکر پڑھیں پھر مؤنث پڑھیں اور ترجمہ بھی کریں، ہرگز نہیں قسم اٹھائے گا وہ ایک مرد، آخر تک ہرگز نہیں قسم اٹھائے گی وہ ایک عورت۔ دوسرا باب تھا نصر ینصرو، آپ فعل مضارع سمپل یاد کر چکے ہیں، لم کے ساتھ بھی یاد ہو گیا ہوگا، اب لن اس کے اوپر داخل کر کے لن ینصرا، اور اسی جیسا ملتا جلتا خرج یخرج، نکلنا، لن یخرجو، ایسے ہی مؤنث کے اوپر داخل کریں، لن تخرجا، اور ترجمہ کریں، ہرگز نہیں نکلے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں نکلیں گے وہ دو مرد، آخر تک۔ ایسے ہی تیسرا باب تھا یسمع، اس کے اوپر بھی آپ لن داخل کر کے مشق کریں، لن یسمعوا، ہرگز نہیں سنے گا وہ ایک مرد، آخر تک۔ اسی سے ملتا جلتا باب ہے یحبط، لن تحبط، آخر تک اسی طرح مشق کریں۔ چوتھا باب تھا یفتح، اس کے اوپر بھی آپ لن یا ان یا کئی داخل کر کے مشق کریں، لن یفتح، آخر تک، ہرگز نہیں کھولے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں کھولیں گے وہ دو مرد۔ اور اسی سے ملتا جلتا تھا یبعث، یبعث، لن یبعث، اس کے اوپر بھی داخل کر کے اس کو آپ مشق بھی کریں اور ترجمہ بھی کر کے اس کے اوپر پریکٹس کریں۔ اب ان دونوں حرفوں کی ہم قرآن پاک سے مشق کرتے ہیں تاکہ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ ہمیں ملیں ان کا ترجمہ کرنا آسان ہو۔ علم الانسان، علم سکھایا اس نے، انسان انسان کو، ما جو، یہ ما موصولہ ہے، ما نفی والا نہیں، لم یعلم جو اس نے نہیں جانا یا وہ جو نہیں جانتا تھا۔ اب دیکھیں یہاں لم یعلم، یعلم تھا تو لم داخل ہوا، آخر میں جزم آئی، لن تجد ہرگز نہیں، تجد آپ پاؤ گے، لسنت اللہ اللہ کے قانون میں، تبدیلا کوئی تبدیلی، یعنی اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے، وہ سب کے لیے ایک ہی ہے، چاہے کوئی اللہ کو ماننے والا ہے یا ماننے والا نہیں، دنیا میں قانون سب کے لیے ایک ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے آخرت میں ایمان والوں کے ساتھ اللہ کے فضل کا معاملہ ہوگا، جبکہ کافروں کے ساتھ اللہ کے عدل کا معاملہ ہوگا۔ فعل مضارع کی نفی لم کے ساتھ ہو، چند ایک مثالیں آپ کے سامنے ہیں، ان کو آپ دیکھ کر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ انذرتہم، کیا یا چاہے، انذرت آپ ڈرائیں، ہم ضمیر متصل ہے، ان کو، اس کا معنی ہے یا، لم نہیں، تنذر آپ ڈرائیں ان کو، یعنی آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ الم اقل، حمزہ شروع میں آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، لم نہیں، اقل میں نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا، لکم تمہارے لیے یا تمہیں، لام وہی حروف جارہ میں سے جو آپ نے پڑھا، کم اٹیچ ضمیر ہے اس کے ساتھ۔ الم تعلم، کیا آپ کو نہیں معلوم، الم کیا نہیں، تعلم آپ کو معلوم، ان اللہ کہ اللہ، علی کل شیء قدیر، علی حروف جارہ میں سے، کل بھی آپ پیچھے پڑ چکے، شیء معنی چیز، قدیر قادر ہے، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کے پاس ہر چیز پر قدرت اور اختیار ہے۔ الم تکن ارض اللہ واسعہ، الم کیا نہیں، تکن تھی، کیا نہیں تھی، ارض اللہ اللہ کی زمین، واسعہ کشادہ۔ اسی طرح آگے والی مثال کو آپ دیکھ کے پڑھیں۔ ایسے ہی لم غائب ہو، کیونکہ تین طرح کے ہی صیغے ہوتے ہیں گردان میں، غائب کا، مخاطب کا، متکلم کا، تو غائب دیکھیں، ولم یسرو، یسرو نہ تھا، نون لم نے ختم کر دیا، اس کا آپ ترجمہ، سر یسرو کا معنی ہوتا ہے اصرار کرنا، علی ما فعلوا، فعل بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ما کا معنی ہے جو، اور آگے ولم یفرقوا، ولم فرق یفرق معنی ہوتا ہے جدائی کرنا، اس کے آخر سے بھی نون اس نے ختم کیا ہے۔ باقی تمام الفاظ آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، بینا، احد کا معنی کوئی، من بھی پڑھا ہوا ہے، ہم بھی پڑھا ہوا ہے، حاضر
وَأُخْرَى اور دوسری لم تقدروا، قدر یقدر کا معنی ہوتا ہے قادر ہونا، ترجمہ آپ خود کریں، علیہا علا بھی پڑھ چکے ہیں آپ، ہا اٹیچ ضمیر بھی پڑھ چکے ہیں، فلم تقتلوہم، فلم تقتلون تھا، قتل یقتلو کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، ولیکن اللہ قتلہم، آگے سارے الفاظ آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن 6 خاص حروف میں سے قتل فعل ماضی، ہم اٹیچ ضمیر آپ پڑھ چکے ہیں، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، واو اور یقول وہ کہتا ہے، یا لیتنی اے کاش میں، لیتا آپ پڑھ چکے، لم اشرک، اشرک یشرک معنی ہوتا ہے شرک کرنا، بربی احدا یہ بھی آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، یا ویلتا، ویلتا میری تباہی، لیتنی آپ پڑھ چکے، لم اتخذ میں نے نہ بنایا ہوتا، فلانن فلاں کو خلیلا دوست، یعنی برا دوست جسے مل جائے تو کل قیامت والے دن وہ کہے گا کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے بھی مجھے برائی کے اوپر لگا دیا۔ آگے والی بھی لفظ آپ دیکھیں اور ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح آپ کے سامنے اور بھی کچھ ٹیبل آ رہے ہیں، ان آیات کو اپنے پاس نوٹ کریں یا اسکرین شاٹ لے کے ترجمے کے اوپر غور کریں۔ ایسے ہی لن کا ترجمہ، لن نصبر، نفعیلو تھا تو نفعیلا، نصبر ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علی پر طعام کھانا، واحد ایک، ہرگز ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، فلن یغفر اللہ، فلن فا پس لن ہرگز نہیں، یغفر اللہ معاف کرے گا، لہم ان کو، لہم بھی آپ پہلے پڑھ چکے، قالو یہ یہودی کہتے تھے، لن یدخل الجنہ ہرگز نہیں داخل ہوگا، جنہ جنت میں، دیکھیں یدخل ہے، یدخلو نہیں پڑھیں گے، الا من کان، یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا جنت میں صرف وہی داخل ہوگا یہ یہودی، اللہ فرماتے بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں۔ آگے ومن ینقلب اور جو پلٹے گا، علی عقبیہ، عقب کہتے ہیں ایڑیوں کو، ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ، دیکھیں یہاں غور کریں، ذر یضر کا معنی تو نقصان پہنچانا، پس ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، شیئا اللہ کو کچھ بھی۔ آگے فلن تجد لہ نصیرا، ایسے ہی آپ کے سامنے لن کی اور مثالیں ہیں، اور نیچے یہ دیکھیں آپ کے لیے غائب کی مثال، الَّن یقدر کہ ہرگز نہیں کوئی قادر، سارے الفاظ آپ کے معروف ہیں، ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح وَلَن یؤخر اللہ، اخر یؤخر کا معنی ہوتا ہے ڈھیل دینا، مہلت دینا، باقی الفاظ اجل کہتے ہیں وقت مقرر کو۔ فلن تملک لہ، ملک یملک کا معنی ہوتا ہے مالک ہونا، باقی الفاظ آسان ہے، ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح حاضر کی وَمَن یضلل فلن تجد لہم، ہرگز نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے، اولیاء ولی کی جمع دوست، اللہ کو چھوڑ کر۔ آگے متکلم لن ارسلہ، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے، یوسف علیہ السلام کے بھائی کہتے تھے نا والد سے آپ یوسف علیہ السلام کو بھیجیں ہمارے ساتھ، یعنی ان کے بھائی کو پھر بنیامین کا کہا کہ ان کو بھی بھیجیں، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں اب نہیں، اعتماد ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے، تو ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اسے، مع آپ پہلے پڑھ چکے۔ فلن اکون، پس ہرگز نہیں ہوں گا میں، ظہیرہ مددگار کو کہتے ہیں للمجرمین، مجرموں کا۔ آگے ایحسب الانسان، کیا انسان خیال کرتا ہے، الن ان کے، لن ہرگز نہیں، نجمع ہم جمع کریں گے، اضامہ اس کی ہڈیوں کو، ولن نشرک بربنا احدا، اس کا بھی ترجمہ آسان ہے، تو آپ ان آیات کا ترجمہ بھی کریں، اگر اپنے پاس نوٹ کر کے ایک الگ الگ لفظ کا ترجمہ کریں تو آپ کے لیے مزید آسان ہوگا، جو نہ سمجھ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے قرآن کا سمجھنا آسان فرمائے۔